آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو عید کی رات اب بیوی سے ہر حال میں مانگنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، اگر تو آپ شادی شدہ ہیں تو آج کا بیان مکمل سن کر جانا، اگر تم نہیں سنو گے تو پھر یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے پچھتاتے رہو گے، کیونکہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کو جنت بھی بنا دیتی ہیں اور جہنم بھی بنا دیتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید صرف قربانی کرنے کا نام نہیں ہے، عید دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، بیوی سے 5 چیزیں مانگنے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بیوی سے عید کی رات یہ 5 چیزیں نہ مانگیں تو پھر یاد رکھنا یہی بیوی ایک دن تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، تم اکیلے رہ جاؤ گے، تنہا رہ جاؤ گے، کوئی تمہارے دکھ سکھ بانٹنے والا نہیں ہوگا، بیوی کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہونے لگے گی، بیوی کے دل سے محبت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی، اور وہ عورت جو کبھی تمہارے ایک جملے پر مسکرا دیا کرتی تھی ایک دن تمہاری خوشی سے بھی نفرت کرنے لگے گی۔ میرے محترم بھائیوں، عورت اچانک بے وفا نہیں ہوتی، بلکہ کچھ باتیں، کچھ چیزیں اسے آہستہ آہستہ مار دیتی ہیں، آہستہ آہستہ بے حسی بھی اسے مار دیتی ہے۔ دل جب بار بار ٹوٹے تو پھر محبت بھی تھک جاتی ہے اور پھر اس دل سے آہستہ آہستہ نکلنے لگ جاتی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر یہ 5 چیزیں تمہاری بیوی تمہیں دے دیتی ہے، خوشی سے دے دیتی ہے، تو تمہیں بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اب تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بننے والا ہے، تمہارے گھر میں غیب سے رزق آنے والا ہے، تمہاری بیوی تمہاری بہترین ہم سفر بننے والی ہے، تمہارے دکھوں کی ساتھی بننے والی ہے، سکھوں کی ساتھی بننے والی ہے، اور تمہارے بچوں کی بہترین ماں بننے والی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عورت جب دل سے اپنے شوہر کی ہو جائے، کسی مرد کی ہو جائے، تو پھر وہی عورت خالی گھر کو بھی جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے۔ محبت کرنے والی عورت مٹی کے گھر میں بھی سکون پیدا کر دیتی ہے، اور نفرت کرنے والی عورت محل نما بڑے گھر کو بھی جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے۔ اور اگر بیوی نے یہ 5 چیزیں آپ کو نہ دیں تو پھر بڑے ہی ارمان کی بات ہے کہ جلد از جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم دونوں میاں بیوی غریب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، رحمت والے فرشتے، رزق بانٹنے والے فرشتے تمہارے گھر سے ناراض ہو جائیں گے، اور پھر تم غربت کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ جب رشتوں کے اندر احساس ختم ہو جائے تو پھر دعاؤں کا اثر بھی ختم ہونے لگتا ہے، گھر کے اندر لڑائیاں بڑھنے لگتی ہیں، جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں، دل الگ ہونے لگتے ہیں، اور انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ آخر ہمارے سکون کو کس کی نظر لگ گئی ہے، ہمارے گھر کو کس نے برباد کر دیا ہے۔ بعض رشتے ایک دن میں کبھی نہیں ٹوٹتے، ایک بات سے بھی نہیں ٹوٹتے، انہیں روزانہ کی بے قدری مار دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا بیان آپ کے لیے بہت ہی اسپیشل ہونے والا ہے، اس لیے دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ آج ہم وہ راز جاننے جا رہے ہیں، آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں جو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کر دے گی۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ گہری معلومات دینا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں اس دنیا میں جتنے بھی دانشور گزرے ہیں، حکمت والے گزرے ہیں، سب لوگ خوشیوں کے موقع پر اپنی بیوی سے 5 چیزیں ضرور مانگتے تھے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ عورت اگر دل سے اپنے شوہر کی ہو جائے تو وہ خالی گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ محبت کرنے والی عورت ایک مرد کی قسمت بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حکیم لقمان نے بھی یہ 5 چیزیں اپنی بیوی سے مانگی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب مولانا جلال الدین رومی نے اپنی بیوی سے وہ 5 چیزیں مانگی تو ان کی بیوی یہ سن کر ہنس پڑی اور پھر مسکرا کر کہنے لگی کہ اگر میں تمہاری ہوں تو پھر میری یہ 5 چیزیں بھی تمہاری ہی ہیں۔ میرے بھائیوں، عورت جب دل
سے شوہر کو اپنا مان لے، کسی شوہر کو، کسی مرد کو اپنا مان لے، تو پھر وہ اپنے شوہر کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھتی ہے، شوہر کی غربت کو بھی اپنی غربت سمجھتی ہے، شوہر کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے، شوہر کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھتی ہے، اور شوہر کی عزت کو بھی اپنی عزت سمجھتی ہے۔ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام سکندر تھا، سکندر بادشاہ نے بھی عید کے موقع پر اپنی بیوی سے 5 چیزیں مانگی تھیں، کیونکہ دنیا جیتنے والے بھی جانتے تھے کہ اگر گھر ہار گئے تو سب کچھ ہار گئے۔ محل بڑے ہونے سے سکون نہیں آتا، گھر اور بنگلے بڑے ہونے سے سکون نہیں آتا، اگر بیوی یہ 5 چیزیں دے دے تو پھر سکون آتا ہے۔ بعض بادشاہ تخت پر بیٹھ کر بھی رو رہے ہوتے ہیں، بعض امیر انسان بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ کر بھی رو رہے ہوتے ہیں، ان کا دل اداس ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، لیکن بعض غریب انسان مزدوری کرنے والے مٹی کے گھر میں بیٹھ کر بھی سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، مزے کی نیند لے رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ خوشیوں کے دن اپنی بیوی کے دل کو ضرور جیتتے تھے اور ان سے 5 چیزیں ضرور مانگتے تھے، اور باقی تو چھوڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 900 سال زندگی گزاری، انہوں نے بھی اپنی بیوی سے 5 چیزیں مانگی تھیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے وہ 5 چیزیں حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں دی تھی، انکار کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اس عورت پر عذاب نازل کیا۔ ایک نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی، کاش وہ عورت اپنے شوہر کو 5 چیزیں دے دیتی تو وہ عورت کبھی بھی جہنم میں کسی صورت میں نہ جاتی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی نظر اپنی بیوی پر پڑی، یعنی حضرت اماں حوا علیہ السلام پر پڑی، تو وہ بیوی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور پھر آپ نے اپنی بیوی سے 5 چیزیں مانگی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی اماں حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ 5 چیزیں خوشی خوشی دے دی تھی، مسکراہٹ کے ساتھ دی، انکار کی گنجائش ہی نہ چھوڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، عورت اگر دل سے شوہر کی ہو جائے تو پھر زندگی کے دکھ بھی آسان لگنے لگتے ہیں، دکھ بھی سکھ لگنے لگتے ہیں۔ وفادار بیوی مرد کے نصیب کو بدل دیتی ہے، اور بے وفا عورت انسان کے محل کو بھی ویران کر دیتی ہے۔ بعض گھروں میں سکون عورت کے لہجے سے اترتا ہے، اور بعض گھروں میں تباہی بھی عورت کی اسی زبان کی وجہ سے، اسی رویے کی وجہ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ایک زبان ہی ہے جو ایک جہنم نما گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے، اور یہی زبان ہی ہے جو ہنستے بستے گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا قربانی کے بارے میں بھی بتاتی چلوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ قربانی ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی صرف اونٹ بہانے کا، خون بہانے کا نام نہیں ہے، قربانی اصل میں اپنے نفس کو اللہ کے آگے جھکا دینے کا نام ہے۔ انسان جب اپنی پسند کی چیز، اپنی بہت زیادہ قیمتی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دے تو وہی اصل قربانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بکرے تو ذبح کر دیتے ہیں لیکن اپنا غرور ذبح نہیں کرتے، اپنے اندر کی میں ذبح نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اونٹ تو کاٹ دیتے ہیں مگر دلوں کے اندر موجود نفرت کا گلا نہیں کاٹتے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں خون سے زیادہ نیت کی قیمت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، اگر ایک انسان پوری زندگی مال جمع کرتا رہے اور اچانک اللہ اس سے کہے کہ اب اپنی ساری
جو دولت ہے، جو مال ہے، یہ ساری پیاری پیاری چیزیں میری راہ میں دے دو، تو ہر انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا، برسوں کی دعاؤں کے بعد ملی ہوئی اولاد، اور پھر اللہ کا حکم یہ تھا کہ اب اسے میری راہ میں قربان کر دو۔ اللہ نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ میرے بھائیو، یہی وہ مقام تھا جہاں محبت بھی کھڑی تھی اور اللہ کا حکم بھی کھڑا تھا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو یہ سکھا دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ کی رضا کے سامنے انسان کو اپنی سب سے بڑی چیز محبت بھی چھوٹی کر دینی چاہیے، سب سے بڑی محبت چھوٹی کر دینی چاہیے۔ اور پھر وہ منظر کتنا دردناک ہوگا جب ایک باپ نے اپنے ننھے منھے سے چھوٹے سے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی ہوگی، ذبح کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر گھومے ہوں گے، سارے منظر گزرے ہوں گے، جب حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام گھر کے اندر کھیلتے تھے، جب ان کی ہنسی سے پورا گھر گونجتا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر سوتے تھے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ نہ لیتے، تب تک باپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، کبھی ان کے گالوں کو چومتے، کبھی انہیں اپنے سینے سے لگا کر سینے کو ٹھنڈک دیتے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ پیارے لگتے تھے۔ وہ بہت زیادہ دعاؤں کے بعد ملے تھے، عمر کے آخری حصے میں ملے تھے، اور بڑی ہی دعاؤں کے بعد یہ اولاد ملی تھی، برسوں کے آنسوؤں کے بعد ملی ہوئی خوشی تھی۔ میرے بھائیو، ذرا سوچو، ایک طرف باپ کی محبت تھی، دوسری طرف اللہ کا حکم تھا، ایک طرف وہ بیٹا تھا جس کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ رب تھا جس نے وہ بیٹا عطا کیا تھا۔ یہی تو اصل امتحان تھا۔ دنیا کی محبت ایک طرف کھڑی تھی، اللہ کی رضا دوسری طرف کھڑی تھی۔ بعض لمحے انسان کی پوری زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری لے کر اپنے بیٹے کے قریب آئے ہوں گے تو دل کے اندر طوفان اٹھ رہا ہوگا، ہلچل مچی ہوگی، شیطان نے بھی بہلایا ہوگا، روکا ہوگا کہ ایسا مت کرو۔ ہاتھ باپ کے تھے مگر حکم اللہ کا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوں گے مگر دل کے اندر اللہ کی محبت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کیسے عظیم بیٹے تھے، نہ تو ڈرے نہ ہی پیچھے ہٹے، اور نہ یہ کہا کہ ابا مجھے چھوڑ دیں، بلکہ آپ فرمانے لگے، ابا جان اگر میری محبت آپ کے دل میں آ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے، ایسا مت کرنا، اپنی بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، میری بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دینا۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی نہیں تھی، یہ تو عشق کی آخری حد تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا ہوگا تو زمین بھی کانپتی ہوگی، آسمان بھی خاموش ہو گیا ہوگا، فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ایک باپ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا تھا، ذبح کرنے جا رہا تھا۔ دنیا میں بہت سے لوگ مال قربان کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، مگر اپنی سب سے بڑی، اپنی سب سے قیمتی محبت کرنے والی چیز قربان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قربانی کے ساتھ ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اللہ کے سامنے اگر اپنی سب سے پیاری چیز بھی رکھنی پڑ جائے تو سچا بندہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ میرے بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو ہر ایک شوہر کو اپنی عورت سے مانگنی چاہیے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے شکر گزاری۔
ہر ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر حال میں شکر گزاری مانگے، کیونکہ جو عورت اپنی شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے، جو اللہ کی شکر گزار ہوتی ہے، نعمتوں پر شکر کرنے والی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتی ہے، وہ تھوڑے میں بھی خوش رہ جاتی ہے، گھر کو جنت کا ٹکڑا بنائے رکھتی ہے۔ ایسی عورت کے بچے بھی سکون میں رہتے ہیں، محبت میں رہتے ہیں، اور گھر کے اندر ہر وقت رحمت کا ماحول بنا رہتا ہے، خوشیوں کا ماحول بنا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، شکر گزار عورت خالی برتن میں بھی سکون پیدا کر دیتی ہے، اور نہ شکری عورت بھرے ہوئے گھر کو بھی ویران کر دیتی ہے۔ جو عورت ہر وقت شکوے کرتی رہے، ہر وقت دوسروں کے گھروں سے اپنے گھر کا مقابلہ کرتی رہے، وہ یوں سمجھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سکون کو آگ لگا رہی ہے۔ اسی لیے کوشش کرو کہ اپنی بیوی سے شکر گزاری مانگو، کیونکہ شکر والا گھر کبھی جلدی نہیں ٹوٹا کرتا۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب میں بات کرتی ہوں دوسری چیز کی، اور وہ ہے وفا۔ میرے بھائیوں، جو عورت اپنے شوہر سے وفا کرتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ ایسی عورت بیٹھی زمین پر ہوتی ہے مگر اس کا چرچا عرش بری پر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وفا وہ خزانہ ہے جو ہر عورت کے پاس نہیں ہوتا۔ وفادار عورت شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر ایک شوہر کو اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے وفا ضرور مانگنی چاہیے، اور ہر حال میں مانگنی چاہیے، کیونکہ بے وفائی ایک ایسی آگ ہے جو ہنستے بستے گھر کو، آباد گھر کو چند لمحوں میں جلا دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ بعض عورتیں شوہر کے ساتھ رہتی ضرور ہیں مگر دل کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جسم سے نہیں دل سے ساتھ نبھانے والی عورت ہی اصل عورت ہوتی ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں تیسری چیز کی، اور وہ ہے فرما برداری۔ جو بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، ہر حکم پر جی جناب نہیں کرتی، ہر وقت ضد کرتی ہے، اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، ہر بات میں لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، شوہر کی عزت نہیں کرتی، وہ اللہ اور اس کے رسول کو بالکل ناپسند ہے، ذرا بھی پسند نہیں۔ ایسی عورت سے اللہ بھی ناراض رہتا ہے، اس کا رسول بھی ناراض رہتا ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے، کبھی شوہر ناراض، کبھی بچے پریشان، کبھی گھر کا ماحول خراب۔ اور میرے بھائیوں، سب سے زیادہ اثر تو بچوں پر پڑتا ہے، کیونکہ بچے اپنے والدین سے جو سیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر عزت ہوگی تو بچے بھی عزت سیکھیں گے، اگر گھر کے اندر چیخو پکار ہوگی، لڑائی ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، تو بچے بھی سخت مزاج بن جائیں گے۔ اس لیے خدارا میرے بھائیوں، خدارا میری بہنوں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کیا کرو، اور فرما برداری کے ذریعے اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بناؤ، خود بھی سکون میں رہو، بچوں کو بھی سکون میں رکھو۔ اب میں بات کرتی ہوں چوتھی چیز کی، اور وہ ہے نرم لہجہ، میٹھی گفتگو۔ میرے بھائیوں، بعض عورتیں خوبصورت تو ہوتی ہیں مگر ان کی زبان اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر گھر آنے سے بھی ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے جب وہ گھر میں جائے گا تو بیوی زبان درازی کرے گی، نافرمانیاں کرے گی۔ یاد رکھو، نرم لہجہ ٹوٹے ہوئے انسان کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ بعض مرد باہر کی دنیا سے تھکے ہارے گھر آتے ہیں، اور اگر گھر کے اندر سختی ملے تو پھر انسان اندر سے مرنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہر ایک شوہر کو اپنی بیوی سے نرم مزاجی مانگنی چاہیے، کیونکہ میٹھے لفظ خالی جیب میں بھی سکون پیدا کر دیتے ہیں۔ اب میں بات کرتی ہوں پانچویں چیز کی، اور وہ ہے عزت کی رکھوالی۔ ہر ایک شوہر کو اپنی بیوی سے اپنی عزت کی رکھوالی ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں بلاتی ہے،